میں کل اس وقت دوبارہ فون کروں گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگ نہ آ سکتے ہوں تو مجھے کل ہی بتا دینا۔ کیسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی جان، اگر آپ نے صرف ہماری اس مہم میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھنے کے لیے فون کرنا ہے تو پھر فون نہ کیجیے گا۔ کیسر نے آپ سے جو وعدہ کیا اسے بشرط زندگی ضرور نبھائے گا، اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم ساتوں آپ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کیسر کو مزید کچھ ہدایات دینے کے لیے اگلے روز فون کرنے کا کہا اور ہوٹل میں واپس چلا آیا۔ عارف اور کیسر نے مجھ سے دوبارہ خطروں میں کودنے کا جو شکوہ کیا تھا وہ بالکل بجا تھا، لیکن میری مرضی کہ میں اصولوں کا قیدی اور ہوں۔ کسی کے احسان، خلوص اور محبت بھرے احساس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا، چاہے وہ راجہ تری دیو کے چٹا گانگ میں میرے دشمن بنگالی ہندو انسپکٹر کو واصل جہنم کرنے کی صورت ہو، یا میرے پسندیدہ خشک فروٹ جو بھرا ٹان مجھے دینے کی صورت میں ہو۔ راجہ نے اپنی امید اور مجھ پر بھروسے کی وجہ سے مجھ سے مدد مانگی تھی، جس سے میں انکار نہ کر سکا۔ دوستی میں نہ تو مزہ بھیل ہوتا ہے، نہ فاصلے اور وقت، اور نہ ہی دوستی میں دوست کی ظاہری برائی اور کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ راجہ کی ساری خامی اور برائیوں کو جانتے ہوئے بھی وہ میرا بہترین دوست تھا۔ دوستی کی آزمائش میں بھی پہلا قدم اس نے رکھا تھا۔ اب میری آزمائش کا وقت تھا اور میں اس آزمائش سے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا تھا؟ ممکن ہے بعض قارئین کو میری اس رائے سے اختلاف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور وطن کو گزند نہ پہنچانے والوں سے دوستی کی کوئی حد نہیں، اور ایسی دوستی عزیز و اقارب کی سچی جھوٹی محبتوں سے بہت بلند اور عرفہ ہوتی ہے۔ ہوٹل ریئل پلازا سری وانگ روڈ پر پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب واقع تھا۔ اب اس کا نام شاید بدل گیا ہو۔ اس ہوٹل کے مالک ایک جوان اور حسین سکھ خاتون تھی۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر پاکستانی اور بھارت قیام کرتے تھے، جو اکثر شراب کے نشے میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے اور مار پیٹ کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے سردارنی نے، جس کا نام رانی تھا، 8-10 تھائی گنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے ان گنڈوں سے اپنا کام کا آغاز کیا۔ میرا گزشتہ تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ میری ضرورت کے افراد شرفان میں نہیں بلکہ انڈر گراؤنڈ ورلڈ ہی سے مل سکتے ہیں، اور ان تک رسائی بھی گنڈوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان گنڈوں میں سے ایک کو 100 بات دیے اور کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے چلیں جہاں سب کچھ ملتا ہو۔ بینکاک میں سب کچھ تو سرعام ملتا ہے۔ ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کے لیے تھائی لینڈ، اور خصوصی طور پر بینکاک، ان کی مختصر تعطیلات کا مرکز بن چکا ہے۔ سرکاری طور پر بدھ مت کا پیروکاروں کا یہ ملک، جس کے باسی جو کبھی اپنی قناعت پسندی کے لیے مشہور تھے، امریکی ڈالروں کی چمک اور فراوانی سے ایک بہت بڑے قبہ خانے میں بدل چکا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو یہاں موجود نہ ہو۔ یہاں کے مختلف ہوٹل دنیا کے ہر ملک کے عیاش سیاحوں کے لیے ان کے اپنے ملک اور رسم و رواج اور تمدن کے مطابق سجے سجائے اور ان کی مخصوص ضروریات پوری کرنے میں شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً پاکستان سفارت خانے کے بالمقابل گریس ہوٹل اپنے عرب گاہکوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں مشہور تھا۔ اس ہوٹل کے کمرے، لابیز اور ریسٹورنٹس فرشی محفلوں کے لیے سجائے گئے تھے۔ عربوں کا پسندیدہ شیشہ اس ہوٹل میں ہر جگہ مہیا تھا، اور اب مہمان زبان نہ فہمی کے باعث فاحشہ عورتوں سے اپنی تسبیح کے دانوں کی گنتی سے بھاؤ تاؤ کرتے تھے۔ اسی طرح ایمبیسڈ ہوٹل اب پاکستانی اور بھارت افراد کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ اورینٹل اور ریئل آرچر شیلٹن اپنے مغربی گاہکوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے چشمے برآں رہتا تھا۔ اسی طرح بیسو ریسٹورنٹس بھی یوں ہی زندہ کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب میں نے گنڈے سے ایسی جگہ لے جانے کا مطالبہ کیا جہاں سب کچھ ملتا ہو، تو سمجھ گیا کہ مجھے حشیش یا LSD کی ضرورت تھی، جن کی خرید و فروخت فوری طور پر منع تھی، اور صرف انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں یہ دونوں تھوک میں مہیا تھی، ورنہ سڑکوں اور ہوٹلوں میں صرف چرس بھرے سگریٹ اور LSD کی بہت کم مقدار ملتی تھی۔ گنڈا مجھے رات 9 بجے ٹیکسی میں تقریباً 2 میل دور آفٹر 7 کلب کی پچھواڑے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک مکان میں لے گیا جس کے دروازے بند تھے۔ گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی کسی نے دروازے میں اپنی چوکور کھڑکی کھولی۔ گنڈے نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ اندر والے نے دروازہ کھولا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو
दो थैयों ने मेरी जामा ताशीली और मुतमिन होकर मुझे अपने पीछे आने का कहा और गुंडे को वापस भेज दिया। हम एक कमरे में दाखिल हुए तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़े वो आगे बढ़े। गालबन दो मजीद कमरे गुजरने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम खुली फिजा में आ गए हैं। वहाँ एक कार में मुझे बिठा कर दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ गए। गाड़ी अंदाज़न आध घंटा चलने के बाद रुकी। गाड़ी से उतार कर दोनों थई मुझे लेकर एक घर में दाखिल हुए और कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई। ये कमरा ड्राइंग रूम था और तीन आदमी सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक ने, जो गालबन उनका चीफ था, दोनों थैयों को बाहर इंतजार करने का इशारा किया और मुझसे निहायत नरम लहजे में इस तरह लाए जाने की माजरत चाहिए। वो खासी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था। उसने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से मुझे ये तकलीफ सहनी पड़ी, जिसके लिए वो नादिम है। उसने पूछा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा 2 दर्जन हैंड ग्रेनेड, एक अमेरिकन पिस्टल, कम से कम 32 बोर का, 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां चाहिए। इस थाई ने मुस्कुराकर अपने एक और साथी को कहा, योर डिपार्टमेंट। दूसरा थाई मुझे लेकर एक और कमरे में चला आया, जहाँ दीवारों पर मुख्तलिफ अक़साम के हथियार सजे हुए थे। उसने 32 बोर के 2 पिस्टल उतार कर मुझे दिखाए। दोनों अमेरिकी साख्ता थे। एक की मैगजीन 7 गोलियों वाली और दूसरे की 11 गोलियों वाली थी। मुख्तलिफ टाइमिंग्स के 3 हैंड ग्रेनेड भी मुझे दिखाए और साथ ही कहा, हम सौदेबाजी नहीं करते, जो दाम बताएंगे वो मंजूर हों तो ठीक है, वरना आप वापस जा सकते हैं। मैंने दाम पूछे तो उसने निहायत मुनासिब कीमत बताई। मैंने 6 सेकंड में फटने वाले ग्रेनेड और 11 गोलियों वाला पिस्टल पसंद किया। उसके कहने के मुताबिक मैंने आधी रकम उसे वहीं अदा कर दी और बकी आधी अगले रोज़ सामान की डिलीवरी पर होटल में देनी थी।